پھر سے بلند سے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اللہ سے آخر پر سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں۔ اعلان آپ نے سن لیا کہ آج کی مجلس پاک میرے بادشاہ باب الحوائج سے منسوب ہے۔ بڑی دیر سے اس مجلس سے 7 سال ہوئے، ہر سال یہ سنتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں دعاؤں کی تعداد باقی مجالس سے زیادہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی منتیں ہیں، برادیں ہیں، دعائیں، حاجات پوری۔ آپ اس میں یقیناً ہر آدمی، ہر اگردار کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہے۔ جو دعا ہے ضروری نہیں کہ ہم الفاظ کا سہارا لے کے وہ دعا بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ پھر ان کی مشکل کشائی کریں۔ یہ ایسے کریم بادشاہ ہے، یہ ایسا کریم خانوادہ ہے جو دعا سننے کے لیے لفظوں کا محتاج ہے۔ دعا آپ کے دل میں ہے، وہ آپ کی دعائیں دلوں میں بھی جاتی ہیں۔ جو دعا آپ کے دل میں ہے کہ دیر کی رکی ہوئی ہے، اس دعا کو بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک ایسی خوبصورت صلوات پڑھو کہ آج کی یہ مجلس چھوڑنے سے پہلے میرا بادشاہ علی اصغر آپ کی وہ تمام تر پوری یاد کیجیے۔ میں کوئی کاراز کو شیخ محمد ماشاء اللہ سے ہو گئی جی، بڑی کمال دعائیں آپ عطا فرما رہے ہیں۔ ایک نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس نظم تک جانے کے لیے ایک قطع لگ جائے، 2 لگ جائے، 3 لگ جائے، جتنے قطعوں کے بعد مجھے لگے مجھے نظم پڑھنی چاہیے، شروع کروں گا بھی۔ تو اتنے نئے قطعے ہیں کہ میں نے آج بھی جہاں کے بعد سے مس کر پڑھا ہے وہاں پہ نہیں پڑھی۔ شاید یہی سمجھوں گا میں کہ بادشاہ نے بھی آپ کے لیے لکھوائے اور میں نے بھی آپ ہی کے لیے سنبھال کر دیا۔ ایک بات کرنے سے پہلے چلو وہ بات ہم بعد میں کرتے، ہم پہلے اور 4 بھی سنتے ہیں۔ جو بندے آوازار ہو جاتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہی مغلہ شروع کر دیتی ہیں، چلنا بڑا شاعر سن کے کسی آئے سن کوئی بھی نکل آئے 4 مصرے بالکل آرام سے آپ کو سناتا ہوں، پھر میں وہ پڑھتا ہوں جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ پہلے اس کو سچ مچ آپ کے لیے شروع کرو۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، جتنے بول رہے نا اتنا بیٹھے کس بیٹھے سن رہے سارے آستے پڑھتا پڑا۔ پہلے اس کو اگر یہ پرابلم کر رہے تو میں بات ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پہلے اس کو آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا نا، کیونکہ آپ کو آواز آئے گی تو آپ کی مجھے آئے گی۔
جواب نہیں دیتا تو آواز جائے گی آ رہی ہے بولو تو صحیح آ رہی ہے آئیے آئیے آپ آئیں گے تو میں شروع کروں کوئی کی طرف آپ نے بولے ذرا میری گل کا جواب تو دے سلام پڑھیے جی میرے بات میں اندر کر رہا تھا اے سال اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا مجھے نہیں سمجھتے بوڑھے تو میں ڈائریکٹ مسائل شروع کرتا پہلے اس کو پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی ادھر میں بدمدہ ہو جاؤں گا نا تو میں اگلی مجلس میں بھی سواد ہی رہا پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی میں نے مصرع کسی مان سے شروع کیے تھے محسوس نہ کیجیے گا آج مجھے لگ رہا ہے یا میں حیدرز بھی نہیں تو یا میں جیسے پڑھتا پہ ہو جگہ دھرم پورا نہیں لیکن مجھے گل ضرور اللہ کرے میرا جڑا شک ہے چوتھے مصر جو دور ہوئے جی تو پھر میں واپس آ کے جہاں سے میں بات کرنا آگا سب چاہ رہا تھا میں وہیں پہ آؤں گا پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پہلے اس کو ذاکری کو پرچہ ہے جس میں 99% والا بندہ بھی فیل ہوتا ہے ہاں تو میں 100 بیٹا 100 دی توجہ آئے تو میں گل کرنا پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا اور چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں جنگ میں اصغر کے ہاتھوں ہرملا مارا گیا شاباش شاباش جو اصغر سے کچھ لینے آیا بولو حیدری پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں جنگ میں اصغر کے ہاتھوں ہرملا مارا گیا اب میں وہ پڑھتا ہوں جن کے لیے میں نے بات کی تھی میں بڑا کم پڑھا لکھا بندہ ہوں میں ہر مجلس میں اس بات کا اعتراف کروں میں نے کہیں نہیں دیکھا آگا صاحب کہ بادشاہ حسین جب شہزادے کو میدان لے کے آئے ہوں تو حسین بیٹے کو سینے سے لگا کے لائے حسین بیٹے کو ابا کے دامن میں چھپا کے لائے حسین بیٹے کو کمر کے پیچھے چھپا کے لائے نہ یوں بلا تشبیہ دونوں ہاتھوں میں بلند کر دیا میں بڑی دیر سوچتا ہوں میں نے کہا بادشاہ جنگ کا ماحول ہے ادھر سے آپ اکیلے جا رہے ہیں ہاتھوں پہ آپ نے بیٹے کو یوں بلند کر لیا ہے سامنے 9 لاکھ دشمن ہے دشمن کمینہ ہے گرمی ڈھیر ساری ہے دشمن رزیل ہے گھٹیا نسل کا دشمن ہے کیا پتہ لگتا ہے بیٹے کو آپ اس رنگ میں میدان لے کے جائیں تو کوئی آتا جاتا تیر لگ جائے اصغر بادشاہ اتنی بڑی شخصیت کی شہادت تاریخ میں گم ہو جائے کوئی تیر آیا کہیں سے آیا بیٹے کو لگ گیا اصغر کا قاتل بادشاہ چھپ جائے گا اصغر کا قاتل چھپ جائے گا حسین فرماتے ہیں میں قاتلوں کو بے نقاب کرنے کربلا آیا ہوں بڑے بڑے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہی میں کربلا آیا ہوں جو بات میرے دل کی بارگاہ کے اندر آگا صاحب بیٹھ کے میرے بادشاہ حسین نے مجھے اس کا جواب دیا نا پھر بیٹے کو یوں بلند کر یوں بھی تو لا سکتے نا یا باپ اپنے بیٹوں کو یوں اٹھاتے یوں لے آتے ابا کے دامن میں جتنی گرمی پڑ رہی ہے پیاس ہے دھوپ ہے سورج ہے گرمی ہے شدت ہے ابا میں چھپا کے لے آتے پیچھے چھپا کے لے آتے یوں کیوں لائے جو میں سمجھ آیا میں تو اندستہ توڑے کو اس تو بہتر وجہ ہی دلیل ہوئی کہ میں دسیا جی میں نے کہا علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے یا دعا کرو کہ میں وہ علم غیب لگ جائے تو بندہ چپ بیٹھا ہے تو میں پتہ لگ جائے پہنچ گیا کہ رہ گیا تو یا پھر سہمت کرو کہ سارے حل چاہو تو میں دسو بھی پہنچ گئے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے علی کا چلو رکھتا ہوں اگلے مصرے پہ کوئی تو دعا کرے گا علی کا عشق ہی
انسانیت کا جوہر ہے تو اب علی کا جو دشمن ہے وہ درندہ ہے. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے. علی کا عشق ہی لیٹو کے سید علی کا عشق ہی انسان میں نہیں سید انہوں نے اڑ کے بیٹھا خیر کو ہو سید رہا ہے کمال سید. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے. علی کا عشق ہی آپ آ جائیں تو میں پڑھتا ہوں. علی کا عشق ہی لائی تھوڑی جگہ تیار میرا بھی ہو. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے. علی آپ سفارش میں ڈی ایم کی کریے. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے تو اب علی کا جو دشمن ہے وہ درندہ ہے. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر 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 ہے. میں بیمار ہو گیا تو دوائی میری توڑے پیٹے پہ جڑی. علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے. علی کا عشق ہی ریڈی بھائی علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے. بات چلیے سکر علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے تو اب علی کا جو دشمن ہے وہ درندہ ہے اور بلند کر کے علی کی طرح سے اصغر کو بتایا ابن علی نے غدیر زندہ ہے. شاباش 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 علی کا عشق ہی انسانیت کا جوہر ہے تو اب علی کا جو دشمن ہے وہ درندہ ہے. اب بلند کر کے علی کی طرح سے اصغر کو بتایا ابن علی نے غدیر. وہاں بھی ایک محمد نے ایک علی کو ایسے بلند کیا تھا. بڑے بڑے بوڑھے ایسے تھے کربلا میں جو غدیر دیکھ کے کربلا تک بھول چکے تھے. کریمی کا صحرائے کربلا بہت میرے کو زیادہ حدیث ہے جن سمجھ آئیے کہ وہ لینے بھی نہیں کیتا اتنی بھی اس نے سمجھ نہیں کی. ٹھیک ہے ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا. آج صبح میں نے پہلی دفعہ پڑھے مسئلے یہ انہوں نے سواب دیتا ہے تعداد تھوڑی زیادہ انہوں نے تعداد بھی مجھے بڑی چاہیے تھی. ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے. آج جا سکتا ماتمی کہ نہیں جا سکتا. ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا. تو شیخ صاحب تسی پورے مجمع چوں کافیہ لبے ہیں تو پھر میں کافیہ دی دعا کرے کہ سارے مجھے شعر کی ذات کس لے گئی. ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا. ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا. ساری رات دعا تو بنا دعا ہو تو پھر میں نے کتے جا کے لگے بھی لوگ ہم نے سارا وصول کیتا ہے. ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے اور سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے کیوں اصغر حسینیت کی الف لام میم ہے. آئے ہائے اللہ اکبر جنہیں کوئی پہنچ گئی لے بولو حیدری. کریمی کا صحرائے کربلا الف لام میم کے داخل میں قطعی کامل قومی سلامی ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے. اور یہ رباب ہی ہوتا ہے. رباب کوئی نام نہیں ہوتا ہے. رباب وہ میوزک والا ہوتا ہے. میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ رباب ہوتا ہے. جو نام ہوتا ہے نا وہ رباب ہوتا ہے. رے کے اوپر زبر کے ساتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا بادل جس سے بارش نہ برسے اللہ کی رحمت برسے. اور جڑے بندے ہلے بھی نہیں نا رات کو گھر جا کے سوچ رہے ہیں جو حسین کے گھر میں رباب تھی نا وہ کیا ہوگی. جو بی بی حسین کے گھر میں آغا رباب تھی نا وہ بی بی کتنی کمال کی کتنی اور
اتنی بلندی کی مالکن کی ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے اصغر حسینیت کی الف لام ایک اور کچھ آدمی سے کوئی بھی من دعا کرے گی اجازت ہے شبیر کے ہاتھوں میں نظر آئے جو اصغر شبیر کے ہاتھوں پہ منظر کو میں دکھا چکا ہوں بار بار ریپیٹ کر کے ٹائم میں ضائع کرنا شبیر کے ہاتھوں پہ کوئی تو بندہ ہوگا بابا جو شاعری میں کافی ردیف کے رت کا لطف زیادہ لے سکتا ہوگا شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر کہتا رہا کربل کے محمد سے خدا بس شبیر کے ہاتھوں میں نظر آئے جو اصغر شبیر کے ہاتھوں میں نظر آئے جو اصغر اتنا بڑا مجموعہ یار کوئی تو شاعری کا خطابت کا لہجے کا بات کی ڈیلیوری کا تخیل کا مصرے کی تراش کا یہ 5-6 چیزوں کے شیخ سبھی کٹھائی لطف لے سکتا ہوگا اور جو لے گا نا خدا کی قسم زیادہ نہیں جائے کلا چاہیے تھی میں جا کر میں ناکھا تیری کیا بات ہے میں خرید کے ہی لے گیا تم بول کے شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر کہتا رہا کربل کے محمد سے خدا بس اور اصغر سے الجھنا ہے تو کیا لائے ہو رنگ میں حرمل نے کہا تیر ہے اصغر نے کہا بس شبیر کے ہاتھوں پہ نظر آئے جو اصغر کہتا رہا کربل کے محمد سے خدا بس اور اصغر سے الجھنا ہے تو کیا لائے ہو رنگ میں اور حرمل نے کہا تیر ہے اصغر نے کہا بس میرے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شے آج رہ جائے گی وہ پھر اگلے سال کے پہلے یہ موضوع ایسا ہے سال میں صرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے جب شہزادے کی آمد کو یا جب شہزادے کی قرآن جھولے کی ہوئی تھی سال بھر ذاکر غریب اس کو ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا ایک اور بات نظر تھوڑی گھٹ کر لیں گے شاید میں وہ پڑھ لی بسم اللہ نے کہہ دیں تسی نہ بلداری تسی تو نہیں کہتا پڑا میں کہہ رہا ہوں کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے خطابت کا میں مسالہ ڈالوں نا خدائی قسم یہ سارے بندے بول رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا تیر مارے پھر میں بلوایا نا میں مصر آہستہ پڑھ تو بول پڑھو تو اپنے آپ کو کہنا میری کیا بات ہے کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے کتنا کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے اصغر جہان پیاس کا پروردگار ہے چلو جن حضر ہوئے بولے جن نہیں ہو رہٹ دے کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار بابا جی ایک عزت ایسی ہے ملک صاحب جو کربلا میں سوائے میرے بادشاہ اصغر کے کسی کے حصے نہیں ہے بادشاہ عباس کے حصے نہیں ہے سرکار قاسم کے حصے نہیں ہے بادشاہ اکبر کے حصے نہیں آئی کسی انصار میں سے کسی جوان کے حصے نہیں آئی کسی بنی ہاشم کے جوان کے حصے نہیں آئے سوائے میرے بادشاہ اصغر کے میں وہ عزت وہ شرف تندستہ اگر کسی اور دے سے آیا ہے تو میں کھڑے ہو کے ٹوکیا جائے چپ نہ کرے جائے نہ آیا ہو تو پھر مجھے اتنی دعا کرنا کہ مجھے لگے کہ میں نے بادشاہ کے ماتمیوں میں عزاداروں میں بات بھیجی اور انہوں نے فوراً مجھے کیش اس کی قیمت دی ہے میں کہہ رہا ہوں کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے ادھار والا تو دور ہی نہیں رہ گئے کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے اصغر جہان پیاس کا پروردگار ہے اور بچپن میں مصطفیٰ تھے سواری حسین کی لو مصطفیٰ سوار پہ اصغر سوار ہے شاباش 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 جڑا اندرے میرے بادشاہ لگا کرے بولو حیدری حیدری
لشکر میں تو سب سے جدا ہے. اچھا جملے میں جو ایک ساتھ میں پروان چڑھا ہے. اچھا کربل میں 72 سے کہا عسکر نے یہ ہنس کے کیا اسے دور کی خدا دور کی خدا دور کی خدا. شاعر اندر اللہ مر نہ جائے. ہاں روٹی نہیں ہے تو مجھے کا جواب نہ دیا کسی بندے کو. میں اصغر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے. اصغر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے. یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. میں سچی مچھی توڑ کے آ جانا اس بندے کو. میں کافیہ پڑھنے کو شیخ صاحب آغا صاحب ملک صاحب تو سب میں نے ویکھنا انہوں میں ویکھنا. جیڑا بندہ بابا جی نانا بولے میرے کافیے تھے میں ایک بار یاد تو مونڈا ہلا کے میں ان کہنا ضرورت ہے اسما افہم. آہو بندہ جو اتنی گرمی میں رات کے تقریباً 9:45 ہونے والے یار بستر چھوڑ کے جائے بیٹھا تو بات ہے اصغر کو سلام کرنے آیا نا تو پھر ایڈا مفت سلام کرنا نہ کر یار. میں اپنا کلیجہ ممبر پر رکھ کے بیٹھا ہوں. اصغر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے. یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. اور ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن اصغر علی کے لال کی نہج البلاغہ ہے. اصغر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے. یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے. ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن اصغر علی کے لال کی نہج البلاغہ. لو آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. لو آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نام نہیں اصغر شبیر پہ اترا ہوا. آئیڈیا نہیں میرے مولر میں ملا ہے جتنے بھی ملا ہے نا آپ اپنے مولر ملاج کے مطابق بولتے ہیں. میں جھولی توڑنے کے کر رہا ہوں. میں چوتھے مصرے سے کافی نہیں داد دیو تو اس تو بعد میں 5 منٹ پڑھا یا 50 منٹ پڑھا. بولو گے تو تھوڑی مہربانی نہ بولو نا تو گلا میرا کوئی نہیں. میرا کافی دائرہ ہوگا. لو آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. لو آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. لو آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. شبیر محمد ہے تو عمران ہے اصغر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ بلند کرو حیدری. شبیر محمد ہے تو عمران ہے اصغر. ویسے تو باوجی ضرور یہ خطابت کے قوانین کے خلاف ہے تو بندہ پہلے بتا دے کہ میں آگے یہ لفظ پڑھ لیا اور بندے نے پتا لگا کہ دار فوت ہو گئی. میں بتا رہا ہوں مجھے دار بھی چاہیے. مصرے کی نہیں مجھے لفظ ہے پورا پورا. اس پورے پہ پورے مجمع کی پوری توجہ چاہیے. شبیر محمد ہے تو عمران ہے اصغر. کیا ہے میرا بادشاہ اصغر؟ غیور بہادر ہے یہ معصوم ولی ہے. غیور بہادر ہے یہ معصوم ولی ہے. واللہ یہ 6 ماہ میں بھی پورا علی ہے. شاباش
یہ سارے ایسے بولیں گے جیسے میرے اندر کا ذاکر چاہ رہا ہے، جیسے میرے قلم کی ریکوائرمنٹ ہے نا ان مصروں کی، یہ ویسے بولیں گے. تو یا اللہ صاحب یا پھر میں بولاں گا یا پکھے بولیں گے، اور کسی کی بات نہیں ہوگی. ایک کام ہوگا درمیانی دادا چکر ہی کوئی پڑھوں گا میں آہستہ آہستہ. تقسیم کافیے کی دیکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تھا سینہ اسلام میں، تھا سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا، تھا سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا. کیوں؟ توحید ہے شبیر کے بیٹے کا اثاثہ. ہے کوئی بندہ جی پاکستانی جنہوں اثاثیاں کا نہ پتہ ہو، چھپ دے نہیں کر گیا کہ میں فرینچ کا لفظ بول دیتا ہے. سارا رولا ہی ساڑھے ملک کی اثاثیاں تک دے پاؤ. سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا، توحید ہے شبیر کے بیٹے کا اثاثہ. سن لو علی اصغر کا تعارف یہ ذرا سا، سن لو علی اصغر کا تعارف یہ ذرا سا. کیا سن لو علی اصغر کا تعارف یہ ذرا سا، یہ اتنا خدا سے ہے کہ لگتا ہے خدا سا. ہر بندے کے پاس درس تو نہیں اتنا نا، میں اپنی زندگی کاٹا ہے باہر ہوئے کہ کسی کو سارے چلے یہ بات سوال بڑا کرتی ہے. لاہور کا تو مجھے نہیں پتا، گجرا والا چھوٹا جگہ ہے ادھر کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، یا وہاں کا لنگر بڑا مشہور ہے یا وہاں کے پہلوان بڑے مشہور ہیں. یہ ہو گیا ہے تو ہاں ہوں تو کر سکتے ہیں یار اتنا بھی پارا کہ نہیں پہی دا ہوا اور میں لا کر ہاں کرا لوگ کی ایٹیچیوڈ دیکھے میں اس کو ہاں کہوں گا. یہ دو چیزیں وہاں کی بڑی مشہور ہیں اور وہاں کے کھانے کی ڈشز بھی اس لیے مشہور ہیں کہ وہاں کے پہلوان مشہور ہیں. اور ہمیں کھانا بھی تیار ہے پہلوانی کرنا اس پہ، ہم برگر کھا کے تو پہلوانی نہیں ہوتی جی. ٹھیک ہے کھانے کی چیزیں اس لیے مشہور ہیں کہ وہاں کے پہلوانی وہاں کی مشہور ہے. میں دیکھا تو نہیں کہ میں سنے ہیں بزرگوں پوری باری جب دنگل ہوتا ہے کوئی لڑائی ہوتی ہے کوئی تو اس میں کیا مزاج کیا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا پہلوان جاتا ہے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا. اور سچی مچی آپ جیسے 5-7 ہونا حضور تو میں اس مجمع کو اتنے زیادہ تعداد والے مجمع کو بے نیاز ہو رہا پہلے چھوٹا پہلوان پھر اس سے بڑا 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 پھر اس سے بڑا. ہوں تک بول دے رہے ہو جڑے دو سڑ بیٹھے ہو وہ جڑے کھلوتے میں شیر ہوں میں کوڑی طرف بیچن لگا جدھر تک پہنچ گیا 10 تے پہنچ گیا جڑا رہ گیا اور رہ گیا نہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے میدان میں جا کے لڑائی کرنے کی، پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا. جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ میں آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے، جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے. جھولے میں بھی وہ ہاتھی تھی خود میں مصرع بھیجا نہیں، جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے. یہ جنگ کے قانون میں غازی سے بڑا. شاباش جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے. یہ جنگ کے قانون میں غازی سے بڑا ہے. اگر کبھی موقع ملے تو جو ترتیب ہے نا کہ شہداء کی جوانوں کی میدان میں جانے کی، بادشاہ علی اصغر سرکار وفا کے بعد میدان میں جانا. جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے. میں کافی رکھ دی تھی مصروں کے اوپر اور
حضور کا بٹا لے رہے تھے سونا کیا شبیر نے میدان میں حل من کی صدا دی شبیر نے پھر کافی دیکھے بڑا لطف ہوتا خدا کے قسم جب سامنے شاعر سے آگے کافی پہنچتا جاتا ہے انہیں نیا کھڑا بڑی زندگی میں اضافہ کرتا ہے وہ ذات کی شبیر نے میدان میں حل من کی صدا دی مچلا وہ لہو جو کہ تھا امداد کا عادی اصغر میں ابو طالب کا خون ہے یار میں شبیر نے میدان میں حل من کی صدا دی شبیر نے میدان میں حل من کی صدا دی مچلا وہ لہو جو کہ تھا امداد کا عادی اور جب ٹوٹ پڑے دین پہ کچھ لوگ فسادی جب ٹوٹ پڑے دین پہ کچھ لوگ فسادی تب جھولے میں اپنے اسے اصغر نے پناہ دی جب ٹوٹ پڑے دین پہ کچھ لوگ فسادی تب جھولے میں اپنے اسے اصغر نے پناہ دی ہومیوپیتھی کی اتنی فوراً بعد نہ اینٹی بائیوٹک ڈوز دینی نہیں چاہیے کہ میں ان رہ لگا تب جھولے میں اپنے اسے اصغر میں پناہ دی تب جھولے میں اپنے اسے اصغر میں پناہ دی اور ہوتا نہ اگر شیر ہنر مند پہ حملہ میں آخدہ رہے آپ اسکول جایا گا بزرگ اینٹی سونی توجہ کی تھی ساری زندگی اداکاریاں اپنے اندر محفوظ رکھی ہیں تو جڑے بندے ساری عمر کرکٹ کھیل چھڑے انہوں کی پتہ شیر ہنر مندی داد کی دینی ہوتا نہ اگر شیر ہنر مند پہ حملہ ہونے کو تھا کربل میں خدا بند پہ حملہ یا میرے مولا میری مدد کرنا تو میری قوم نے بھی مدد کرنا ہوتا نہ اگر شیر ہنر مند پہ حملہ ہونے کو تھا کربل میں اصغر کو اٹھایا شہ ابرار نے ہنس کر زبیدہ میں مجھو کتنی نصر چھڑ گیا میدان میں حسین بادشاہ نے حل من کی صدا دی میں نے کوئی گفتگو نہیں نصرے پڑے حسین خیمے آئے اصغر کو اٹھایا شہ ابرار نے ہنس کر آپ یہ دیکھتے ہیں شیخ صاحب آگا جی اصغر کو اٹھایا شہ ابرار نے ہنس کر 10 لاکھ کو اصغر بھی چلا مارنے ہنس کر ابرار نے مارنے اصغر کو اٹھایا شہ ابرار نے ہنس کر 10 لاکھ کو اصغر بھی چلا مارنے ہنس کر اور جب ظلم لگا صبر کو للکار نے ہنس کر جب ظلم لگا صبر کو للکار نے ہنس کر لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر جب ظلم لگا صبر کو للکار نے ہنس کر لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر لاڈے بے تابیے بے چینیے بے قراریے پتہ نہیں کی ہے جو بھی ہے تو آپ ہی سمجھنا تو میں دعا کر دینا لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر بادشاہ حسین نے بیٹے کو یوں آ کے خیمے میں جھولے سے اٹھایا جب پیغام گیا ہے کہ اصغر کو لے جائیں مولا اصغر جھولے میں ٹھہر نہیں رہا حسین آئے بیٹے کو اٹھایا لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر بیٹے کو بلند کیا اصغر فرماتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے اب وہ دکھلائیں نا جلدی جو آپ کا دشمن ہے بیٹا بھی 6 ماہ کا ہے بابا جی ہاتھ پہ اٹھایا حسین نے اصغر فرماتے جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائیں نا جلدی بابا مجھے میدان میں لے جائیں نا جلدی اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا حسین جس طریقے سے لے کے وہ میں پیش کر چکا لے کے آئے اصغر اس ہم 9 لاکھ 10 لاکھ کا دشمن کا ایک ہجوم ہے ان سے بات کرو گے ان سے بات کرو گے کیوں بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں بابا کیوں نہیں کروں گا میں تو مریم کا بیٹا ہوں میں تو مریم کا بیٹا ہوں میرا نام عیسیٰ ہے کروں گا کیوں نہیں کروں گا لو اصغر بات کرو تو ہم جڑیاں گلہ سننا ہوتے ہیں وہ سن میری ہے کہ ہم آگے بات چلیے اصغر
امداد نہیں رہی. بادشاہ کو خراج پیش کر. میں ساری چیز کو چھوڑ گیا جیت لے گی. یوں حسین نے بیٹے کا سر تھوڑا سا بلند کیا اپنی ہتھیلی پہ. اصغر فرماتے خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو. جہاں تک میں نے آپ کو لے کے جانا تھا آپ ایگزیکٹلی وہیں پہ گئے ہیں. خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو. الحمد لقب ہم نے دیا اپنی قبا کو. خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو. الحمد لقب ہم نے دیا اپنی قبا کو. کی ونڈ کر دیتی ہے میرے بادشاہ نے خدا دی قسم. ایسے ایک لائن مار دی خط کھینچ دیا ہے ادھر والے ادھر تے ادھر والے ادھر. اور میں دیکھتا نہیں اسی کیڑے پاسے کھلوتے ہیں. خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو. الحمد لقب ہم نے دیا اپنی قبا کو. بادشاہ فرماتے جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو. جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو. در اصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. آپ بھیا نہیں بول سکے خیریت آپ سے گزارش کرتا وہ پڑھتے ہوئے یار مجھے اچھا لگتا ہے. جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو. جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو. دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. ایک بندہ مجموعے سے باہر نکلا بڑی جلد باز طبیعت. مطلب حسین کے بیٹے سجدے ایسا تھوڑے کیتے ہیں. ہمارے پاس بھی 9 دفعہ کے پیدل حاجی ہیں. ہمارے پاس بھی اتنے عرصے کے سجدہ گزار ہیں. اتنی دیر ہوگی انہیں سجدہ کرتے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. ہم آپ کے دادا کے دشمن ہیں. ہم آپ کے دادا کو بولو تو صحیح نہیں مانتے. محراب ساڑھے پہن نماز پڑھ سجدے کر تو پھر ہم کیا ہے. بادشاہ فرماتے ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے. ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے. دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو. دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. فرماتے محراب تمہارے ہاں بھی ڈھیر سارے ہیں لیکن میں فرق ایک بتا رہا ہوں ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے. اور تم جتنے ہو سب کرتے ہو شیطان کو سجدے. تمہارے دل میں علی نہیں تمہاری نماز اللہ کی نہیں ہے. ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے. دو بند اور تم جتنے ہو سب کرتے ہو شیطان کو سجدے. تو جو ہے نہیں اتنی گل ہے ابھی بند ہو گیا. تو جو ہے دو نہیں پڑھتے پکا بند ہو گئے ایک پڑھتے. بادشاہ یوں بابا کے ہاتھوں میں یوں اپنے ننے ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں ان ننے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں. ان ننے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں. ان ننے سے ہاتھوں میں یار 1% بندے میں اگلے مصرے دی دعا کرو نا تو میری قلم سمیت میری زندگی بد جائے. ان ننے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں. پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں. جن تک مجھے دوسرا جانا چاہیے تو ہم تک چلا ہی گیا بھائی جان. یا تو چلیے آپ لیے بھائی شبیر جی بات چلیے اس کے صدقہ مالک آپ کو شفا عطا فرمائے. آج میں اس تو بات سیدنا جایا جی. ان ننے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں. ان ننے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں. نبی نہ بولیو تو میں تھوڑے مزاج دے دوسرا پڑھ دیتا. پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہے.
ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں، پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں۔ اصغر فرماتے ہیں آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھے نا، میں سچی مجھے درد شاک کرنے لگ پڑا ہے حسین نا۔ ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں، ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں، پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں۔ ان ننھے سے ہاتھوں میں ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں، پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں۔ چلو کچھ ہے وہی، پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں، آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں۔ مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں، مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں۔ یا تے ترلا یا تے سارے بولے آجے یا بالکل نہ بولے آجے، میں تکلیف نہ دے آجے تب سے تے بول کے مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں۔ اصغر فرماتے گھٹیا ہو اور گھٹیا ہو کہاں زیب تمہیں کوئی بڑائی، اور گھٹیا ہو کہاں زیب تمہیں کوئی بڑائی، مخلوق ہو پھر کرتے ہو خالق سے لڑائی۔ بندی ہے جی یہ دیکھیے تو کیا بنی ہے والا ہے لڑی۔ گھٹیا ہو کہاں زیب تمہیں کوئی بڑائی، مخلوق ہو پھر کرتے ہو خالق سے لڑائی۔ اور گانا چلتا تو یہ آخری 6 تھے، اب ایک 6 اور پڑھتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، سورج بھی چمکتا ہو تو پھر کالی ہے دنیا۔ گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، سورج بھی چمکتا ہو پھر کالی ہے دنیا۔ کافیہ میں نے پڑھے ہیں 2 پڑھے، خالی ایک کالی، ایک لفظ ہے 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ ایک رنگ میں، ایک دفعہ ایک رنگ میں، زور کوئی نہیں، زور میں لاؤں گا 6 میں سے۔ بادشاہ فرماتے گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، سورج بھی چمکتا ہو تو پھر کالی ہے دنیا۔ فرماتے ہیں تم سب نے شریعت کے عوض پا لی ہے دنیا، تم سب نے شریعت کے عوض پا لی ہے دنیا، ہم نے تو فقط ہور کے لیے پالی ہے دنیا۔ لنگر شنگر کرے مولا ہاں باقی شیعہ نہ ہوئے بس باقی خیر ہے۔ گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، سورج بھی چمکتا ہو تو پھر کالی ہے دنیا، تم سب نے شریعت کے عوض پا لی ہے دنیا، ہم نے تو فقط ہور کے لیے پالی ہے دنیا۔ فرماتے عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، عباس آخری شعر آخری مصرع تے میں صاحب شروع کر لگا جی، عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، عباس تو پتہ ہی نہیں لگیا یار اسی کتنے بڑے کریمہ۔ فرماتے عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، یہ تو بڑی شخصیات ہے، عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، اور تم سارے ہی زندہ ہو فقط جان کا صدقہ۔ یہ جان کی کریمی ہے جو تم جی رہے ہو۔ میرے آن کا صدقہ تم سارے ہی زندہ ہو فقط، لفظ اتنا گہرا ہے کبھی سفر میں مجھے کوئی یاد آ جائے میں اپنے آپ کو بھی مجلس سنا کے اسی لفظ کی میرا حصہ ہو جائے۔ شریعت محمدی کا حکم ہے ہر اس بندے کے لیے جو بادشاہ محمد کی شریعت میں
कारबंद है जो बादशाह की शरीयत पे चलता है, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ही कलिमा पढ़ता है, शरीयत मोहम्मद से कुछ ना कुछ तो उसका वास्ता है नहीं, ठीक है। हर बंदे के लिए, हर वो बंदा जो मुस्तफ़ा की शरीयत पे चलता है, उसके लिए मेरे बादशाह मोहम्मद ने एक पाबंदी लगाई है, एक हद मुकर्रर की है, एक लिमिट रखी है। सख्ती से हुक्म है कि शिकार करते वक्त परिंदा जितना छोटा हो उसे ज़िबा करने के लिए हथियार उतना छोटा इस्तेमाल करो। इनको हराम होगा। शायद आज मैं 7 साल में कई दफ़ा किसी बात के बाद थोड़ा सा मायूस हूँ। बादशाह मोहम्मद का हुक्म है जितना परिंदा शिकारी छोटा ज़िबा करे ना, उतना छोटा हथियार उसे ज़िबा करने के लिए इस्तेमाल करें। सानू रोंदिया वेख के चौक खड़ो के हंसना बहुत सौखा है। हाँ, 6 महीने के प्यासे की शहादत सुन के रोना बहुत औखा है। लोग कहते शिया रोंदे ने, दिन नहीं वेखते, रात नहीं वेखते, घर नहीं वेखते, बाजार नहीं वेखते, चौक नहीं वेखते। मैं आखते शिया मर क्यों नहीं जाते, साढ़े रोन का सुन पूछो तो सही, हम इतना रोते क्यों हैं। असगर करबला में सबसे छोटा था, तीर सबसे बड़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो थोड़े ते करम है ना जी याद मोहम्मद गिरिए के हवाले नाल, वो दुनिया तो बखर रही है। और शायद यही वो चीज़ है जिसने आपके लिए आपकी बहुत बड़ी जगह इधर मेरे दिल में बना कर रखी हुई है। मैंने कहा असगर सबसे छोटा तीर। एक जुमला है जो मैंने शायद मलिक साहब साल में एक दफ़ा पढ़ना था। मुहर्रम के यहाँ में जिस दिन भी 6 को पढ़ूँ, 5 को पढ़ूँ, 8 को पढ़ूँ, जब भी बादशाह की शरीयत, वो सारा साल ना वो जुमला मेरे जहन में आता है। आ भी जाए तो ना मैं पढ़ने का हौसला नहीं कर सकता। जुमला मेरा नहीं, जुमला है आगा नसीब मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए कि जुमला खुदा दी कसमें आखिरी ज़िंदगी के अय्याम की मजलिस पढ़ रहे थे ज़रूर। बादशाह अली असगर की शहादत बावली को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने 3 को शुरू की है। रेजी साहब की मालिक दर्जात बुलंद फरमाए वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं जो तीर हुरमला ने असगर को मारा है ना, वो तीर इतना वज़नी था कि हुरमला मारता ना, असगर पर रख देता, उसका दम निकल जाता। भाई शबीर जी फिर मैं किधर के तरला करा, इतना वज़नी ये तीर था भाईजान भाई शबीर जी कि ये कुत्ता असगर को वो तीर मारता ना, सिर्फ असगर के सीने पर रख देता, हुसैन के बेटे का सांस बंद होता। मैं इस तीर के बारे में गुफ्तगू करूंगा लेकिन थोड़ा आगे जाके। ताज़ा ताज़ा लुटा हुआ हुसैन लाशों के हुजूम में खड़ा होकर कह रहा था, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। तो अभी थोड़ी देर पहले तक जिसके एक कंधे के पीछे गाजी खड़ा था, दूसरे शाने के पीछे अकबर खड़ा होता था, अभी वो इन्हीं जवानों की लाशों के दरमियान खड़ा होकर कह रहा था, है कोई जो मेरी बहनों की चादर की हिफाजत करे, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। हुसैन बादशाह ने गुरबत का इस्तिगासा लाहौर और बुलंद किया। तारीख कह रही कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने गद्दे साहब हुसैन की गुरबत की आवाज़ सुनी है, लेकिन जैसे झूले में सोए हुए असगर ने सुनी है ना, ऐसी किसी शख्सियत ने नहीं सुनी। हुसैन ने कहा लोगों मैं गरीब हो गया हूँ। असगर ने अपने आप को झूले से गिराया, कोहनी और घुटनियों के बल खैमे के दरवाजे की तरफ जाना शुरू किया। सैयदा रबाब ने आगे लपक के बेटे को उठाया, झूले में लिटाया, असगर ने फिर गिराया, बीबी ने फिर लिटाया, असगर ने फिर गिराया। मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा असगर को मिट्टी से उठा के झूले में लिटाने के बाद बीबी फरमाती अम्मा फिजा हुसैन बादशाह से कहें जितनी भी मसरूफियत है ना, लम्हों के लिए जरा अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके छोड़ के खैमे में तशरीफ लाएं। मेरे असगर को चैन नहीं आ रहा, मेरे असगर को करार नहीं आ रहा, मेरा असगर बड़ा बेचैन है, बड़ी शिद्दत से तड़प रहा है। सैयदा फिजा कहेंगी जी, तवज्जो करते हो जी,
اور تو یہ اپنے مزاج نہ ہائی کی تھی میرے حساب سے مضمون کا پہلا ہے مصائب والا لفظ سمجھ آ گئی تو ایسے ہائی ہوگی کہ جیسے سچی مچی کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. لمحوں بعد حسین بادشاہ خیمے تشریف رہے. رباب خیریت آپ کا پیغام ملا تھا. جتنی دیر میں حسین خیمے آئے ہیں نا اتنی دیر میں ماں نے اصغر سجا دیا ہوا تھا. کربلا دی ماما کو جتنی دیر میں سید حسین خیمے آئے ہیں نا اتنی دیر میں ماں نے بیٹا تیار کر دیا تھا. رباب آپ کا پیغام ملا تھا. بلا تشریف میں کون ہوتا نہیں ان اتنی بڑی بڑی شخصیات کی تشبیہ دینے والا لیکن صرف بھائی جوید جی سمجھانے کے لیے یوں بی بی نے نا بیٹا حسین کے حوالے کیا کہ فرماتی بادشاہ یہ میری قربانی ہے. میں نے اسے 6 مہینے میں اکبر کی طرح پالا. آئے میں صدقے اس جملے تے اتنی سونی آئے دھرمپورا تیرا ہی مقدر ہے کہ بڑا ہی خاصا ہے. بادشاہ ہے 6 مہینے کا لیکن میں نے پالا اسے اکبر کی طرح ہے. یہ میری قربانی قبول کریں. یہ میری قربانی قبول کیجئے گا. حسین نے بلا تشبیہ یوں بیٹے کو لے کے نا ایک ہاتھ سے بیٹے کو اٹھائے. سر نہ نیچے کر یار سر میری طرف دیکھ اٹھا آنکھیں میری طرف سر اٹھا. حسین نے یوں ایک ہاتھ سے بیٹے کو اٹھا کے دوسرا ہاتھ پیشانی پر آ کے فرماتے رباب تیرا بڑا شکریہ. رباب میں حسین تیرا شکر گزار ہوں. رباب حسین کے شکریہ قبول کر. بادشاہ شکریہ کاہے کا شکریہ کس لیے کہہ رہے ہیں جملہ پورا پڑھا تہائے کرو تو پھر میں تکلیف ہوگی. بادشاہ کاہے کا شکریہ. حسین فرماتے رباب شکریہ تو تیرا بنتا ہے نا کیونکہ باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں تیرا بھی چلنے کے قابل نہیں تھا تو نے میرے حوالے کر دیا. رباب شکریہ تو تیرا بنتا ہے نا. بادشاہ میں نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا. میں نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا بادشاہ. رباب خیریت پھر کیا ہے. لیکن حرمتی بادشاہ ایسی میرے دل کی حسرت ہے کل کو جب آپ کی اماں کے سامنے اکبر کی ماں کھڑی ہو رہا ہے. میں تو آپ کے مزاج سے اتنا زیادہ واقف ہو چکا ہوں جہاں پہ قاسم کی ماں کل کو میدان معاشر میں کھڑی ہو نا جہاں پہ غازی کی ماں فخر سے ساتھ اٹھا کے کہے میں نے بیٹا حسین کو دیا ہے میرا بیٹا حسین کے مقصد پہ خرچ ہوا ہے. بادشاہ میرا بھی دل ہے میں بھی وہاں پہ سرخرو ہو سکوں میں بھی وہاں پہ سرخرو ہو سکوں. حسین فرماتے ہیں رباب تیرا شکریہ جیسی قربانی تو دے رہی ہے نا باقیوں کی قربانی بھی کمال ہے پر تیری قربانی کا رباب جواب نہیں ہے. بادشاہ میں بیٹے کو لے جائیں گے فیضان. رباب بالکل لے کے جاؤں گا. کیوں نہیں لے کے جاؤں گا. آئے شاید نہ پڑتا اگر یہ دھرم پورا نہ ہوگا. میں بابا جی سمجھوں گا میں نے ماتمی کو زیادتی کر دی اگر یہ لفظ سنا جاتا. میں نے کہا جب حسین خیمے آئے تو بی بیٹے کو تیار کر چکی تھی. اصغر کی زلفیں سوار چکی تھی. اصغر کو کپڑے دوسرے پہنا کے ایک ننھی سی تلوار ایک ننھی سی ڈھال اصغر کے پہلو کے ساتھ لگا کے بالکل ایک ننھا سا مجاہد بنا کے نا جی بی بی نے حسین کے ہاتھ پر رکھا اور یہ گفتگو ہو رہی تھی. حسین فرماتے اچھا رباب میں اصغر کو میدان لے جاتا ہوں. آئے میں اصغر کو میدان لے جاتا ہوں لیکن رباب یہ اتنی تیاری کرنے کی اتنا سجانے کی اتنا سنوارنے کی کیا ضرورت ہے. بی بی عائشہ سے فرماتی بادشاہ میں تو خیمے سے باہر نہ گئی ہوں نہ جا سکتی ہوں. میں نے تو بادشاہ آپ ہی سے سنا ہے کہ باہر سارے نبی آئے ہوئے ہیں اور میں یقیناً ابراہیم بھی آیا ہوگا. کربلا ہوئے نا جی سینے لگے پھر ہی بندہ ذاکر سے 2 قدم آگے جا کے منزل تک پہلے چلا جاتا ہے کہ تھوڑی ہائے نگندر سے تسی پہلے پاؤں. بادشاہ میں نے سنا ہے نا آپ سے سنا ہے نبیوں کا رش لگا ہوا نبیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ابراہیم بھی آیا ہے اسماعیل بھی آیا ہے حاجرہ بھی آئی ہے. بادشاہ میں نے اصغر کو اتنا تیار اس لیے کیا ہے اصغر کی تیاری دیکھ کے وہ سمجھ جائے حسین ماں سے چھپا کے نہیں حسین سجا کے لایا. شاباش شاباش. کربلا چھپانے والی قربانی نہیں ہے کربلا بتانے والی قربانی کربلا دکھانے والی قربانی. اچھا رباب بڑی مہربانی
ہاتھ اٹھائے وہ تو حسین نے بیٹھے میدان لے کے جا کے دیکھنا میری طرف یار یوں گود میں اٹھائے حسین خیمے کے دروازے کی طرف جا رہے تھے کہ زمان کی بادشاہ اگر تاخیر نہیں ہو رہی میں اصغر سے آخری بات کر لوں تیرا باپ تیرا بیٹا ہے 100 باتیں کر بی بی نے بیٹا بابا جی اپنے ہاتھ پہ لیا خیمے کے کونے میں جا کے اصغر کے کان پہ لب رکھ کے بی بی نے کوئی سرگوشی کی بی بی نے کوئی بات کی وہ بات میں ابھی نہیں کروں گا وہ بات جب بھائی شبیر جب میں بات مضمون ختم کرنے لگوں گا شاید تب وہاں پہ میں اس بات سے پردہ ہٹاؤں گا بی بی نے بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کی بات کر کے بادشاہ اللہ کے حوالے اب نہیں روکتی لیکن ایک ماں کی آخری منت اگر میں پیش کروں بادشاہ میری بات سنی جائے گی تیرا باپ بولو کیا بات ہے تو نے میرے پیشان اتنا بڑا کر دیا ہے میں تیری کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا تو اندر سر نیچے کر کے بیٹھے ہو سر اٹھاؤ یار میرے پاس لفظ نہیں ہے شاید سمجھانے کی بادشاہ آخری منت ہے ماں تیرا باپ بتاؤ کیا بات ہے کہ بادشاہ آپ اصغر کو لے کے جا رہے ہیں میدان اس نے جا کے ایسے واپس نہیں اس نے ایسے تو واپس نہیں آنا نا بادشاہ اگر محسوس نہ کرے اگر زحمت نہ ہو تو اصغر کو ایسے نہ اٹھائیں اصغر کو ایسے اٹھائیں آپ کا منہ ہو فوج کی طرف اصغر کا منہ ہو میری طرف بادشاہ جب تک آپ فوج میں گم نہیں ہو جاتے میں دور سے اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں گی مجھے اصغر کا چہرہ دوبارہ تو ایسے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا نا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں دعا کرتا بھائی ماں اصغر کی کم دنیا سے کسی اور گاؤں میں دھائے نہ کرنے لگے رباب تعمیل ہوگی حسین نے اصغر کو خیمے سے نکلتے اتر رہی بھائی یوں اٹھایا جب تک بی بی بیٹے کو دیکھ رہی تھی حسین نے اصغر کو یوں رکھا ہے میدان میں جا کے حسین نے اصغر کو یوں بلند کیا مصائب شروع تمہید ختم میدان کے وسط میں آ کے سامنے 9 لاکھ کتا کھڑا ہوا ہے بڑی مایوس بڑی تھکی ہوئی بڑی زخمی آواز سے حسین فرماتے کوفیو تمہارا اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ ہے میرے اس 6 ماہ کے بیٹے کا کیا قصور ہے اس کی پیاس مجھے بجھانے کے لیے 2 گھونٹ پانی چاہیے 2 گھونٹ پانی چاہیے تو صبح والی مجلس مک گئی اس کا تیار ہے 2 گھونٹ پانی چاہیے حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا ایک کتا فوج میں سے باہر نکلا آ کے کہتے حسین پینا تو نے خود ہے یہاں اصغر کیا لگاتا ہے آئے یار یہ حسین کا اشرا ہے نا اور ہمارے پاس سیدہ حسین کی مظلومیت والا جی 13 ضربہ تے جا کے حد ہو جاندی 13 ضربے چل رہی تھی حسین کی مظلومیت ختم ہو گئی میں توڑے میں یار تو نہیں پتا قرآن سر پر رکھ کے کروں میرے نزدیک 13 ضربوں سے زیادہ بڑی مظلومیت یہ ہے بطول کا بیٹا کہتا ہے اصغر کے لیے چاہیے کلمہ پڑھنے والے مانتے نہیں ہیں کسی تک تو میری بات پہنچی ہے وہ محمد کا بیٹا کہہ رہا مجھے اپنے لیے نہیں مجھے میرے بیٹے کے لیے چاہیے لوگ حسین کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں اصغر خود مانگے ہم پانی دیں گے حسین نے مانگا اصغر مانگے ہم پانی ضرور دیں گے دیکھا میری کبھی کتنا درد ہے کتنا ماتم کرے کوئی بندہ اس بات کو اور اس درد کا حق ماتم والا ادا ہو جائے یوں تھا نا اصغر حسین نے بات کی یوں میرا تشبیہ اصغر کو تھوڑا سا بلند کر دیا حسین نے بات اصغر تو نے سنا کہ تیرا دشمن کر دیا اصغر پانی مانگے ہم دیں گے حسین پانی مانگے ہم نے نہیں دیا اصغر تو نے سنا نا اصغر پانی مانگے کتنی درد بھری تاریخ ہے اس جملے کے اندر مجھے یاد ہی نہیں یاد کہ میں نے کہیں پہ یہ لفظ کا اور بندوں نے ہائے نہ کی دشمن اصغر بڑا کمینہ ہے
انہوں نے کہا اصغر پانی مانگے پھر ہم ضرور دیں گے. اصغر جانتا میں بھی ہوں, جانتا تو بھی ہے, مانگ تو نے لینا ہے, انہوں نے دینا نہیں, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا. اور میں قربان ہو جاؤں, اور میں نوکر ہو جاؤں نا خدا دی قسمیں. اصغر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا. اصغر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دادا کو تخت نہیں دیا تھا. اصغر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے چچا حسن کو قبر کی جگہ نہیں دی تھی. اصغر مانگ تو نے لینا ہے, دینا انہوں نے نہیں, لیکن کل کو یہ نہ کہہ سکے اصغر مانگتا ہم ضرور دیتے, اصغر مانگتا ہم ضرور دیتے. یہاں پہ جو ذاکر دوست پڑھتے ہیں, نہ میں نامدہ ہے نہ میں پڑھنا ہے, میں پردہ کر کے گزر جاؤں گا, پہنچ جاؤ تو تجھے ہائے کر دینا, نہ پہنچو تو میرا مقدر. اصغر پانی مانگ, اصغر پانی مانگ حجت تمام کرنے کے لیے. اصغر نے یوں اپنا سر تھوڑا سا بلند کیا, خشک لب اصغر کے ہلے, زبان جو تالو سے چپکی ہوئی تھی اصغر نے وہ زبان جدا کی, لب ہلے, آواز آئی کوفیو شادیو, میرے بابا کے پاس, میری اماں کے پاس میری پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. مجھے زیادہ پانی نہیں چاہیے, مجھے صرف 2 قطرے پانی کے چاہیے. قریب سے دریا بہ رہا ہے, صرف 2 قطرے پانی کے چاہیے. اصغر نے پانی مانگا, لشکر میں سے 90,000 تیر زمین پہ گرا. اے بغیر تو یہ کیا ہو رہا ہے, اے بغیر تو یہ جنگ ہے کہ ظلم ہے. ہماری لڑائی حسین سے تھی, ہمارا مسئلہ غازی سے تھا. اصغر کو پانی دینا ہے ورنہ ہم جنگ نہیں کریں گے. جنگ کے حالات بدلے, ابن سعد دوڑا کتا حرملہ کے خیمے کی طرف. اس نے اس کے خیمے کا پردہ ہٹایا, اندر بے غیرت بیٹھا شراب پی رہا تھا. اندر کتا حرملہ بیٹھا. آپ صبح یہ بات کی ہے اور ماتمی اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے کہ یہ باتیں بیچ کی ساری رہ گئی. مجھے سارا سال تکلیف رہے گی, نہ کر سکتا تو تڑپ کے یہ ابن سعد خیمے میں گیا. او بے غیرت, تو یہاں بیٹھ کے شراب پی رہے, باہر دیکھ جنگ کا نقشہ بدلا ہوا ہے, ہم جیتی ہوئی جنگ دوبارہ ہار رہے ہیں. یہ کتا کہتا ہے غازی کو تو ہم نے مار نہیں دیا, اب ایسا کون آ گیا ہے جو ہماری جنگ کا نقشہ بدل رہا ہے. غازی کو تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دین سے اتار نہیں دیا. یہ حرامزادہ پردہ پیچھے کر کے نا خیمے کا کہتا ہے غازی کے بعد ہم جیت گئے تھے, لیکن اب جو ماحول بنا پڑا ہے نا, ہماری جیت ہماری شکست بن رہی ہے. اس نے کہا کون آیا ہے, پردہ ہٹا کے کہتا ہے وہ دیکھ حسین ایک 6 مہینے کا بچہ لے کے آیا ہے. اس بچے کی وجہ سے ہماری قوم میں, ہمارے لشکر میں, ہماری فوج میں بغاوت ہو رہی ہے. اٹھ اصغر کو تیر مار, اٹھ اصغر کو تیر مار. یہ کہتا ہے جا اپنا کام کر, میں نے غازی کو مارا ہے, میں بچوں سے جنگ نہیں کرتا. میں غازی کے لیے کربلا آیا تھا, میں 6 مہینے کے بچے کو تیر نہیں مارتا, میں 6 مہینے کے بچے کو تیر نہیں مارتا. کہتا ہے انعام بول, قیمت بول, پیسہ بول, سونا بول, ہیرے جواہرات بول, جاگیریں بول, میں خزانوں کے منہ کھلوا دوں گا تیرے لیے. اٹھ بچے کو تیر مار. ایک لفظ آگے ہے, میں پڑھوں بھائی شبیر جی, نہیں پڑھ سکا میں 7 سال میں, یا نہیں پڑھ سکا. آپ کو پتہ یہ حرملہ ہے کون؟ اس دور میں رواج تھا بابا جی, اس دور میں رواج تھا کہ جو تیر انداز ہوتا تھا وہ جب تیر کی مشق کرتا تھا, جو مشقیں کرتے ہیں تیر چلانے کی, سامنے ایک لوہے کی چادر رکھتا تھا, تیر مارتا تھا. اگر ایک لوہے کی چادر سے تیر گزر جاتا تھا اسے 100 تیر اندازوں کا سالار قرار دیتے تھے. اس کے ماتحت 100 تیر انداز رکھ کے انہیں ان کا ماتحت, انہیں ان کا جرنیل, انہیں ان کا لیڈر بنا دیا جاتا تھا. اور میں کی کرم مردے ہوتے بھاگے مر جب قرآن میرے سر دے, جب حرملہ سپہ سالار مقرر ہوا ہے نا, اس کتے نے ایک تیر سے 6 چادریں پار کی تھی. نہیں یار کسی میری بات سنی ہے, اس نے ایک تیر, اتنا بڑا یہ تیر انداز تھا, اس نے ایک تیر سے 6
جو حکومت کا منصب کہے گا میں تجھے لے کے دوں گا۔ اس نے کہا اگر نہیں بات آ رہا تو مجھ سے تیر تو نے مروانا ہی ہے تو پھر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے ایک شرط پہ تیر ماروں گا، مجھے اتنی شراب پلا مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نہیں غازی نظر آئے، مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نہیں مجھے اکبر نظر آئے۔ اس کے نوکر نے سے شراب پلانی شروع کی، مجھے نہیں پتا کتنی دیر یہ شراب پیتا رہا۔ آخر میں یہ کتا خود روایت کرتا ہے جب اس نے مختار کو بیان دیا ہے، یہ اٹھا اپنے سامان کے قریب گیا، اس نے ایک تیر اٹھایا، اٹھا کے کہتے ہیں نہیں تیر چھوٹا ہے، وہ رکھا، دوسرا اٹھایا یہ بھی چھوٹا ہے، تیسرا اٹھایا یہ بھی چھوٹا ہے، 7 تیر اس نے رکھے، 8واں تیر اٹھا کے کہتا ہے یہ تیر ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ میں غازی کے لیے لایا تھا، اس کے ڈر سے اسے مار نہیں سکا، اور یہ وہ تیر ہے جو جنگوں میں انسانوں پہ چلانا منع تھا، اس سے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا، اس سے تیز چلتے ہوئے اونٹوں کو گرایا جاتا تھا، اس سے میدان جنگ میں ہاتھیوں کے گھٹنے ٹکوائے جاتے تھے۔ یہ وہ تیر تھا، یہ خود روایت کر رکھا تھا میں نے وہ تیر 2 محرم کو کربلا آ کے زہر میں بھگو کے رکھنا شروع کیا، سارا دن وہ زہر میں بھگوتا، ساری رات اسے آگ پہ گرم کرتا تھا، سارا دن زہر میں بھگو کے رکھتا تھا، ساری رات اسے آگ پہ گرم کرتا تھا، 8 دن اس کا یہی معمول تھا۔ کہتے غازی اتر گیا، تیر میرا ضائع ہو جائے گا، یہ اپنے سامان سے وہ تیر اٹھا کے میدان میں آیا، یہ کہتے اس نے شست باندھ کے گھٹنا زمین پہ ٹیکا، شست باندھی، تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر گر گیا، دوبارہ تیر اٹھا کے چلانے کا ارادہ کیا، 2 لفظ رہ گئے اور اس میں شبیہ آ جائے گی جی، دوبارہ تیر اٹھایا پھر گر گیا، تیسری دفعہ اٹھایا پھر چلانے لگا پھر گر گیا، 3 دفعہ تیر گیا۔ ابن سعد کے طور پہ کہہ رہا اتنا بڑا تیر انداز ہے، تو نے گھوڑے پہ جاتے ہوئے غازی کی آنکھ میں تیر مارا تھا، تجھ سے ایک بچے کو تیر نہیں مارا جا رہا، تجھ سے ایک بچے کو جسے حسین یوں بلند کر کے کھڑا ہے تجھے اس پہ تیر نہیں تجھ سے چلایا جا رہا۔ یہ جو کہتا ہے کتا تانا نہ دے جہاں میں بیٹھا